الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن حکیم میں اللہ پاک نے بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس سے جو لوگ ملحد ہیں، جن کا کام ہی اللہ کے وجود کا تمسخر اڑانا ہے، اللہ پاک کی کتابوں کا، رسولوں کا اور مذاہب کا جو ہے وہ تمسخر اڑانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو مسلمان کہتے ہیں ہاں جی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہتے ہیں کیا اللہ پاک ایسا پتھر، اتنا وزنی پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ تو مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کہتا ہے کہ ہاں اللہ پاک جو ہے وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے، تو پھر ثابت ہوا کہ اللہ پاک وہ پتھر اٹھا نہیں سکتا۔ سوال کیا تھا کہ کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود بھی نہیں اٹھا سکتا؟ ورنہ کہتا ہے جی نہیں بنا سکتا، تو بھی قدرت پر مذاق۔ اگر کہتا ہے کہ ہم بنا سکتا ہے اور اٹھا نہیں سکتا، تو یہ بھی مذاق ہے ایک۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے؟ مسلمان کہتا ہے ہاں جی اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، خود اس نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ اچھا اللہ پاک جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ اب اگر مسلمان کہتا ہے کہ نہیں اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، تو بھی قدرت کی نفی ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ اللہ پاک جھوٹ پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر پتہ نہیں اللہ پاک نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہوگا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہوگا، تم سچ سمجھ کر بیٹھے ہوگے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری پر قدرت رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، تو کہتے ہیں پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم کیوں مانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اور اگر کہتے ہو کہ ہاں قدرت رکھتا ہے بدکاری کی معاذ اللہ، تو پھر بھی اللہ کی شان پر حرف آتا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہاں کہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور واللہ علی کل شیء قدیر؟ یہ جملہ کہنے سے پہلے کچھ آیات میں اللہ پاک کچھ کام بتاتا ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ جو اوپر چیزیں مینشن کی گئی ہیں، اللہ پاک ان چیزوں کے کرنے پر قادر ہے، کوئی اس کا رستہ نہیں روک سکتا۔ جہاں بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے آخر میں ان اللہ علی کل شیء قدیر اور واللہ علی کل شیء قدیر کہا ہے، وہاں لازماً پہلے ایک لمبا خطبہ ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ میں یہ سارے کام کر بھی سکتا ہوں، میں ان پر قدرت رکھنے سے ڈراوا نہیں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اصل تو مطلوب وہ ہیں، مقصود وہ ہیں کہ ان چیزوں پر میں قادر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تم یہ مت سمجھو کہ کوئی اس کا رستہ روک سکتا ہے۔ یعنی ہمیں سزا دینا چاہتا مگر کوئی آگے بڑھ کے جو ہے وہ ہمیں اپنی چادر میں چھپا لیتا ہے، دامن میں چھپا لیتا ہے، اور جو ہے وہ ہم بچ نکلیں گے۔ یا یہ کہ اللہ پاک سے جنگ کر کے ہم نفع میں جا سکتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ پاک سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اور اللہ پاک سزا دینے پہ آئے
تو کوئی روک نہیں سکتا. نقصان دینے پہ آئے تو نفع کے سارے اسباب نقصان اگلنا شروع کر دیتے. جس طرح نوح علیہ السلام کے طوفان میں آسمان بھی اور زمین بھی بس پانی پانی دے رہے تھے، نیچے سے بھی ابل رہا تھا، اوپر سے بھی گر رہا تھا. اور اگر اللہ پاک کسی کو نفع دینا چاہے تو بھی اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. کوئی اس نفع کا رستہ نہیں روک سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا. کالے جادوگر کے پاس جائے، چٹے کے پاس جائے، بنگالی کے پاس جائے، افریقی کے پاس جائے، جس کے پاس مرضی ہے جائے، کسی کا رزق ایک دانہ بھی نہیں روک سکتا. اصل یہ ایمانیات کے ضمن میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. مومن جب اللہ پاک سے کوئی دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اس کا رب نفع کو نقصان میں اور نقصان کو نفع میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہے اصل چیز ان اللہ علی کل شیء قدیر. باقی کسی بھی عیب کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے. عیب اللہ کی شان نہیں ہے، وہ بے عیب ہے. سبحانہ کا مطلب یہ ہے کوئی عیب اس کے اندر نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے. کسی جھوٹ سمیت کسی بھی گناہ کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کہ یہ برائی ہے، اور اللہ برا نہیں ہے. بدکاری برائی ہے، عیب ہے، اور اللہ بے عیب ہے. قدرت ان چیزوں پر ہے جس کی ضرورت مومن کو ہے. بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جو بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جو پیچھے بیان پورا خطبہ آ رہا ہے 10 آیتیں 15 آیتیں، اس کے آخر میں آ کے اللہ پاک کہتا ہے کہ بھائی اللہ ان سب یہ یقین رکھو، بے شک اس میں کوئی شک مت رکھو کہ اللہ پاک نے اوپر جتنے بھی چیزیں مینشن کی ہے نا وہ یہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز ان میں سے ہر چیز پر قادر ہے. اب جب ملکہ بلقیس کے بارے میں یا ملکہ سبا کے بارے میں ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی، اور بڑا ہی بہترین اسلوب ہے. آپ دیکھیں کہ وہ یہ تو فرما رہے ہیں کہ غائب کدھر ہے، یہ حاضری کہ اس کی جو اسمبلی ہوئی ہے اس میں حاضر کیوں نہیں ہوا. مالی لا اری الہدہد، بھائی مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا ہو گیا مجھے؟ ام کان من الغائبین، یا واقعی وہ غائب ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، یا واقعی غائب ہے وہ. اگر اس نے کوئی دلیل نہ دی اور کوئی عذر پیش معقول عذر پیش نہ کیا، میں اسے سخت عذاب دوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. واضح دلیل دے گا، عذر پیش کرے گا، قابل قبول عذر پیش کرے گا کہ کیوں غائب تھا. ادروائز پھر اسے سزا ملے گی، یا میں پھر ذبح کر دوں گا اس کو. پھر فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اس نے دیر نہیں لگائی، ابھی ان کی بات ختم ہوئی تو اتنی دیر میں اس کی آواز لگ گئی. قَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے احط، وہ چیز میرے احاطہ علم میں ہے، ما لم تحط بہ، جس کا احاطہ آپ نہیں کرتے. میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے، انی وجدت امرأۃ، اس میں وہ کہتا ہے کہ اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز دی گئی ہے. وہ ایک قوم کی ملکہ ہے، ولا عرش عظیم، اور اس کا بڑا عظیم عرش ہے، اور اسے ہر چیز دی گئی. اب یہاں ہر چیز سے مراد حکومت چلانے کے لیے جو وسائل ہیں وہ ہے. سونا چاندی دیا گیا ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زمینیں ہیں، سبزہ ہے، باغات ہیں. یہ اوتیت من کل شیء سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو مونچھیں بھی دی گئی، اسے داڑھی بھی دی گئی. یہاں کل شیء سے مراد وہ تمام وہ کل جو حکومت چلانے کے لیے اس کو درکار ہے. اسی طرح اللہ پاک ہر اس چیز پر قادر ہے جس کے معاملے میں تمہیں ابھی اس نے خطاب کیا. کوئی چیز چھیننے کی اگر دھمکی دی ہے تو چھین سکتا ہے.
کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ دے سکتا ہے. یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ واللہ علی کل شیء قدیر. ان یمسسک اللہ بخیر، اگر اللہ تعالیٰ یمسسک اللہ بدر، اگر اللہ پاک آپ کو نقصان میں پکڑ لے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس نقصان کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتا. کشف کر جو ہے وہ ہٹانا مراد، سوائے اس کے. فلا کاشف لہ الا ہو. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو خیر میں مبتلا کرنا چاہے، آپ کو پکڑ لے خیر میں، خیر دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، رد کر نہیں سکتا. یہ رد اردو میں وہی ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا، اس کی کوئی رستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. نفع میں بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، نقصان میں بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر. پکڑ لے چھڑوا کوئی نہیں سکتا، عطا کرے روک کوئی نہیں سکتا. یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.